بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی تعلیم، یاد رکھیے کہ دین اسلام نے جہاں پر مردوں کو دینی تعلیم پر زور دیا ہے کہ مردوں کو دینی تعلیم سکھائی جائے، وہاں پر خواتین بھی بکثرت دینی تعلیم حاصل کرنے والی ہیں۔ سب سے اول دین اسلام میں صحابیات کا نام آتا ہے، اور صحابیات میں سب سے زیادہ دینی علم جنہوں نے حاصل کیا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی تھی کہ تمہارا شعار علم ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ساری زندگی دین کی اشاعت میں گزاری۔ تو دین کی جو تعلیم ہے وہ عورتوں کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ عورتوں کی جو گود ہے وہ بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنے بچوں کی تربیت دینی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گی۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ تعلیم عام طور پہ مغرب نے جہاں پہ اور چیزوں میں مغالطہ ہمارے اندر ڈال دیا ہے، وہاں پر یہ چیز بھی بڑی جو ہے ہمارے ذہنوں میں پیوست کر دی ہے، پختہ کر دی ہے کہ جب بھی تعلیم کا نام آتا ہے تو اس سے انگریزی تعلیم مراد ہوتی ہے۔ حالانکہ انگریزی تعلیم بیسک طور پر تعلیم نہیں، زبان ہے، انگریزی زبان ہے۔ ABCDE یہ جو اسپیلنگ ہیں یا اس طرح کے الفاظ ہیں یہ سارے زبان ہیں۔ انگریزی تعلیم کوئی بیسک تعلیم نہیں ہے کہ جس میں کوئی ان کے پاس مکمل نصاب ہو۔ البتہ جو انگریزی کتب ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو اخلاقیات، دینی اخلاقیات سے ہٹ کر باتیں ہیں، دینی عقائد سے ہٹ کر باتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ مغالطہ ہے جو ہمارے دونوں میں پیوست کر دیا گیا کہ تعلیم سے مراد انگریزی تعلیم ہے۔ انگریزی تعلیم نہیں، زبان ہے۔ اچھا، پھر جو دنیاوی فنون ہیں جن کو ہمارے ہاں انگریزی میں سکھایا جاتا ہے ان کی ضرورت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ مردوں کو کتنا سیکھنا ضروری ہے، کتنے فنون سیکھنا ضروری ہے، عورتوں کو کتنے فنون سیکھنا ضروری ہے۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے جو فنون عورتوں کے متعلق ہیں خاص طور پہ ان میں عورتوں کے ذمہ ہے کہ وہ سیکھیں، لیکن کتنے درجے میں سیکھیں؟ اتنے درجے میں کہ جو عورتوں کے لیے کفایت کر سکے۔ البتہ دینی تعلیم جو ہے یہ اصل میں ہماری تعلیم ہے جس میں اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں، جس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں۔ یہ ہر عورت کو سیکھنا ضروری ہے، اور یہی اصل ہمارے ہاں تعلیم ہے۔ جو عورت اس تعلیم کو سیکھے گی وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے گی، ورنہ جو ہے نا ڈاگ اور یہ سیٹیکیٹ اس طرح کی یہ الفاظ انگریزی کے الفاظ ہیں۔ تہذیب ہمارے پاس دینی ہے اور وہ الحمدللہ مکمل ہے، ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر مردوں کو دینی تعلیم سکھاتے ہیں وہاں پر اپنی خواتین کی دینی تعلیم اور تربیت کا بھی ضرور اہتمام کریں، اور کم از کم اس درجے کریں کہ ہمارے گھر میں ہماری جو آنے والی عورتیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی اتنی تربیت ہو کہ وہ زندگی کی ہر شعبے میں جہاں پر ان کو دینی تعلیم کی جس درجے ضرورت پڑے اس کو سکھا سکیں۔ جیسے ڈاکٹر اگر خاتون ہونا ضروری ہے خاتون کے لیے تاکہ ان کی جو ہے خواتین کے لیے وہ پوری کفایت کر سکیں، ایسے کسی مفتیہ کا، کسی عالمہ کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کی دینی تربیت کر سکے۔ بالخصوص میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو عورت دینی تعلیم سیکھے گی وہ اور دینی عقائد کو سیکھے گی وہ کم از کم اپنی اولاد کو ایمان پر قائم رکھ سکے گی، کیونکہ وہ خود دین کے اعتبار سے پختہ ہوگی۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ ایک بڑی مثال دیتے ہیں خوبصورت کہ اگر کالج یونیورسٹی میں ایک شخص عبادت گزار ہے نا، اس سے دینی تعلیم حاصل کرنے والا، مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ جو گنہگار ہے وہ افضل ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا کہ وہ وجہ کیا بتا رہے، وجہ بڑی خوبصورت ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جو انگریزی تعلیم کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے، اور اسی لیے وہاں پر سیکولر ذہن کے لوگ حملہ آور ہوتے ہیں،
دین بیزار لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ براہ راست عقیدے پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے عقیدے پہ محنت نہیں ہے، اس لیے وہ عبادت گزار تو ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہو چکا ہو۔ جبکہ مدرسے کا طالب علم یہاں پر جب آتا ہے تو اس کے اوپر اس کے اوپر جو محنت ہوتی ہے، بیسک محنت، وہ اس کے عقائد پہ ہوتی ہے۔ اس لیے بہت کم آپ دیکھیں گے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم اس کو کوئی عقیدے کے اعتبار سے بھٹکا سکے، جبکہ انگریزی تعلیم اور جو ہے اسکول و کالج میں پڑھنے والے بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ دین سے دور ہو گئے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو بھی عقائد میں پختہ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔